إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تفسیر القرآن کی 101 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اپنی اس قرآن مجید کی تفسیر میں سورۃ زمر کے آیت نمبر 32 سے شروع کریں گے، جہاں سے 24واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ زمر، جس سورت کو ہم نے گزشتہ کلاس سے شروع کیا ہوا ہے، مکی سورت ہے، اور اس سورت کا انداز بھی مکی صورتوں والا ہے، لیکن اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ساتھ ایک عملاً کہا ہے کہ انسان عملی طور پہ کیسے موحد بن سکتا ہے، صرف اور صرف عقیدے کی بنیاد پہ نہیں۔ نظریات تو ہے ہی ہے، لیکن کچھ انسان کو یہ بھی چاہیے کہ عملاً کیا کرے انسان۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور توحید کا اقرار کرنا ایک اتنی معروف چیز ہے کہ اس کے بارے میں بھی تم جو ہے وہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہو، شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہو، اتنی واضح چیز بھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ فَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھتا ہے۔ اور اللہ پہ وہ کیا جھوٹ باندھتے تھے کہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو بھی حصے دار بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان کو شریک بناتے تھے۔ یہ ان کا اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ تھا کہ اللہ نے تو ایسا کچھ بنایا نہیں ہے، اپنی طرف سے کیا بنا کے لے کے آ رہے ہو۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، پھر دوسری چیز، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو سچی بات کو جھٹلاتا ہے اذ جاءہ، جب اس کے پاس آ جائے۔ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں انسان کو یہ سمجھ نہیں تھی، یہ پتہ نہیں تھا، یہ ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن جب سچ آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے، پتہ چل گیا کہ یہی صحیح راستہ ہے، تو پھر انسان اس کو جھٹلائے اور پھر کہے کہ یہ غلط ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ایسے کافروں کا؟ یعنی ایسے کافروں کا ہی تو ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اس کو استفہام تقریری کہا جاتا ہے کہ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے اس انداز سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اگر ان کا ٹھکانہ کافروں کا جہنم نہیں ہے تو پھر کون ہے جس کا وہ ٹھکانہ ہے؟ پھر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ظالم دو لوگوں کو کہا تھا، اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا اور سچ آنے کے بعد اس کو جھٹلانے والا، دونوں ظالم ہیں۔ اس آیت میں کہا والذی جاء بالصدق، اور جو سچ کو لایا ہو، ایک انسان وہ جو سچ کو لایا ہے، وصدق به، اور دوسرا وہ انسان جو اس نے اس سچ کی تصدیق کر دی ہے، اولئک هم المتقون، خبردار یقیناً یہی لوگ ہیں جو متقون ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ یعنی جو اللہ کے مقرب بنتے ہیں، ایک وہ ہے جو سچ کو لے آیا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے سچ کی تصدیق کی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں جس شخص کو بھیجا ہے یہ سچائی دے کر، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سچ کو لائے ہیں، اور وہ اس سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور یقیناً اس سچ کی پہلی تصدیق کرنے والے وہ ہیں
جنہیں امت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس آیت میں دوسرا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ دے کے بھیجا ہے، اور پہلا انسان جو اس سچ کی تصدیق کرنے والا ہے وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے فرمایا جو سچ کو لے آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کر دی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی، یہی لوگ ہیں پارسا، یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ اب اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانا جائے گا تو کون ہے امت میں ان سے بڑھ کر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو؟ کون سی وہ جگہ ہے، کون سا وہ سفر ہے، کون سا وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے؟ معراج جب ہوئی تو لوگوں نے کہا آج تو ابو بکر کو بتانے کا موقع مل گیا ہے کہ تیرا ساتھی یہ کہتا ہے میں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ ہو کے واپس آ گیا ہوں۔ کہ اچھا اگر بتاؤ کوئی انسان ایک ہی رات میں کہے میں فلسطین سے ہو کے آ گیا ہوں تو ایسا ممکن ہے؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ کہا کہ تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے۔ کہا اگر وہ یہ کہتا ہے تو یقیناً وہ ہو کے آئے ہیں۔ جب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے ان پہ وحی آتی ہے تو بیت المقدس سے ہو کے آنا یہ تو اس سے بڑی چیز نہیں ہے۔ اسی دن سے انہیں صدیق کے نام سے پکارا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت میں بہت سے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ اس سچ کو لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ویسی آیت اپنے معنی میں عام ہے، جس طرح کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ نسبت کرتا ہے اور جو سچ آنے کے بعد اس کو جھٹلاتا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کافروں کا۔ جس طرح وہ آیت عام ہے، صرف اور صرف اہل مکہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان قیامت تک جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، جو سچ جاننے کے باوجود اس کو جھٹلائے گا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی عام ہے کہ جو انسان سچ لے کے آتا ہے اور جو انسان سچ کو مان لیتا ہے تو یہی لوگ ہیں متقین ہیں۔ اولئک هم المتقون لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو بدلہ ہے، جو انہیں انعام ملے گا، ما یشاؤون جو چاہیں گے رب کے ہاں وہ انہیں ملے گا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ محسنین کا۔ محسنین محسن کی جمع ہے احسان کرنے والے۔ ویسے احسان وہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت صحیح انداز سے کرے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح، نیکیاں اچھی طرح کرے، اس انداز سے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا کرنا مشکل ہے تو پھر کم از کم یہ سوچ لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان، یہ محسنین، اس کا ایک مفہوم نیکیاں کرنے والے، اخلاص کرنے والے، اسی طرح لوگوں پہ احسان کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے، یہ تمام معنی اس محسن میں آتے ہیں۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، لیکفر اللہ، تاکہ اللہ تعالی ان کے اعمال، وہ اعمال جو اسوأ الذی، برے اعمال ان سے سرزد ہو گئے ہیں، وہ اللہ انہیں ان سے معاف کر دے۔ جو لوگ سچ کو مانتے ہیں، سچ کی تصدیق کرتے ہیں، رب کے ہاں ان کے لیے جو چاہے بدلہ ہوگا اور اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، لی تاکہ یکفر اللہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ عنہم ان سے، اسوأ برے، الذی عملوا جو انہوں نے اعمال کیے، ویجزیہم اجرہم اور اللہ ان کا بدلہ انہیں ایسے اجر کے ساتھ دے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایک اچھے احسن انداز سے ان اعمال کا جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا اچھے سے اچھا کر کے بدلہ دے
اور اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو اچھے انداز سے ان اعمال کا دے۔ یہ ان لوگوں کا اجر ہے جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو متقین میں شمار کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا اور وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس احسن انداز سے جس سے وہ اعمال کرتے رہے ہیں، اللہ اسی طرح ان کو جو ہے وہ بدلہ دے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ نے فرمایا أَلَيْسَ، کیا نہیں ہے اللہ بِكَافٍ، کافی اپنے بندے کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ اکیلا اپنے بندے کے کام کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے دوسرے بتوں کو اور دوسرے معبودوں کو ساتھ ملانا پڑا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، فرمایا یہ آپ کو ڈرائیں گے، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان معبودوں سے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ فلاں آپ کی ٹانگ توڑ دے گا، فلاں آپ کی کمر توڑ دے گا، فلاں آپ کو یہ کر دے گا، فلاں آپ کو برباد کر دے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندے کو، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ مشرکین، یہ کافر اپنے دوسرے معبودوں کو سے لے کر ڈراتے ہیں۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کافروں نے جب اللہ کی بات کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر انہیں کہیں سے بھی کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کرے نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، أَلَيْسَ اللَّهُ، کیا اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یقیناً ہے کہ اللہ غالب ہے، وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی توحید کے اقرار نہیں کرتے ہیں، اللہ ان سے جو ہے وہ انتقام لے۔ اللہ اس چیز پہ قادر ہے اور اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چند نشانیاں، فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کافروں سے بھی اگر پوچھ لو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ بھائی جب زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ توکلت، فرمایا قل، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو جواب دیتے ہیں اللہ نے۔ اچھا اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں مانتے ہو، یعنی اس کی عبادت کیوں نہیں بجا لاتے ہو، اس وحدہ لا شریک اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ افرأیتم، اچھا بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ دعائیں مانگتے ہو، پوچھتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا یہ اس بات پہ قادر ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیف دینا چاہتا ہے اور یہ اس کو جو ہے وہ روک لیں۔ او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرتا ہے، رحمت دینا چاہتا ہے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بچا سکتا ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے
کسی مشکل سے بچا سکتا ہو یا کوئی فائدہ دے سکتا ہو وہ صرف اللہ ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں اگر میری یہ بات نہیں مانتے ہو تو پھر کرو اپنے کام جو کر رہے ہو اپنی جگہوں پہ، انی عامل، میں بھی اپنا عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، فرمایا ان قریب دیکھ لوگے کہ کس پہ وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، کس کو جو ہے وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا۔ دنیا میں گویا ہے کہ کون ذلیل اور خوار ہوتا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ ہمیشہ والا عذاب بھی کس پہ ہوتا ہے ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرما دی ہے، فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، ہم نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے سارا کچھ صحیح ہے، اپنی خبر میں، اپنے واقعات میں، اپنے امر اور نہیں میں سب کچھ صحیح ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ، اگر کوئی ہدایت پہ چلتا ہے تو وہ فائدہ اپنے آپ ہی کو دے گا، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان پہ کوئی کارساز نہیں ہے، آپ کے ذمہ داری صرف بات کا پہنچا دینا ہے جو آپ پہنچا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں گردن سے پکڑ کے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلا دیا جائے، زبردستی کرنا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے پیچھے فرمایا جو زمین و آسمان پیدا کرنے والا ہے، پھر فرمایا او لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی پورا اختیار رکھتا ہے، جب چاہے کسی کو پکڑ سکتا ہے۔ اس کی مثال اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وہ ہے یتوفا، پورا کا پورا لے لیتا ہے، الانفس، انسان کے نفس کو، انسان کی روح کو اللہ اسے لے جاتا ہے، حین موتہا، جب اس کی موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پورے کے پوری روح کو لے جاتا ہے۔ والتی لم تمت فی منامہا، اسی طرح اس سے بھی اللہ تعالیٰ روح لے جاتا ہے جس کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ہے لیکن وہ نیند میں ہوتا ہے، فی منامہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن کی موت ابھی نہیں آئی ہوتی ان کی نیند کے وقت بھی اللہ تعالیٰ روح کو لے جاتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر اللہ تعالیٰ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روحیں جن پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا اللہ تعالیٰ انہیں ایک مقرر وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او انسانوں ذرا غور تو کرو، کیا تم اللہ کی اس پکڑ سے، کنٹرول سے بھاگ سکتے ہو؟ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اللہ ہی ہے جو اس کی روح کو نکال لیتا ہے، اور یہ روح کیا ہے، یہ نفس کیا ہے؟ جیسے پیچھے سورت بنی اسرائیل میں کہا گیا تھا یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم کا نام ہے، اللہ اپنا حکم واپس لے لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان نیند میں جاتا ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہوتی ہے، موت کا بھائی یا بہن ہوتی ہے، موت کی ایک قسم ہوتی ہے۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کیسی ہوں، کہاں ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو جگانا چاہتا ہے تو اس کی روح واپس اس میں اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے۔ لیکن جس کے لیے موت لکھی ہو اللہ تعالیٰ پھر اس روح کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے پاس اختیار ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے۔ وہ اللہ تمہیں نیند میں لے جا کے بتا رہا ہے کہ وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ تمہیں موت دے گا اور تمہیں زندہ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا آیت کے آخر میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء،
کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنا لیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اور جن کو تم سفارشی بنا رہے ہو ان کو تبھی بھی بنا لو گے اگرچہ یہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں۔ جن بتوں کو، جن لکڑیوں کو، جن پتھروں کو تم معبود بنا رہے ہو ان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، کوئی اختیار میں نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز۔ ولا یعقلون، اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں۔ اللہ کے آگے فرمایا قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، یہ جو سفارش ہے یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، یہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے الشفاعہ، یعنی جو سفارش کرنا ہے وہ بھی اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے لیے دے گا وہی کر سکتا ہے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض، اللہ کے پاس ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب کبھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو ہے وہ مانتے ہیں، تو ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، اشمئزت، دہل جاتے ہیں، نفرت سے نفرت میں بڑھ جاتے ہیں۔ قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے دل جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے ان کے باطل معبودوں کا تذکرہ کیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل کے لوگوں کا ایک روش اور طریقہ ہے، ایک انداز ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں لگا کے بیٹھتے ہیں، جو لوگ دوسروں سے جا کے منت مانتے ہیں فلاں دربار پہ، فلاں قبر پہ، جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے نا وہ بھائی اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ان کے دلوں پہ عجیب سی نفرت آئے گی۔ اور اگر ایسے قصے سنائے جائیں، او فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانا یہ ہے، واہ 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 سبحان اللہ، ایسی آوازیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک نشانی ہے صحیح اور غلط کی پہچان کی کہ جب رب وحدہ لا شریک کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے، آوازاری کا اظہار ہوتا ہے یا ایک رب کے ساتھ محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے کا تذکرہ کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دلوں میں نفرت آتی ہے۔ اور جب دوسروں کا ذکر کیا جائے من دونہ تو اذا ہم یستبشرون، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ فرما دی اللہم، اے اللہ تو ہی ہے فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والدن فیصلہ کرے گا کون جو ہے وہ سچ پہ ہے اور کون جو ہے وہ سچ پہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح اور شام کی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں یہ ایک دعا موجود ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکیہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح اور شام کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد کی نماز میں یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔
اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو، اس دعا کو رات تہجد کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے زمین و آسمان کو بنانے والا وہ ہے، عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور باطن سب چیزوں کا، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہی ہے، اور اے اللہ تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان ظالموں کے پاس اگر زمین کے بھراؤ کے بقدر مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے اتنا سب کچھ بھی اگر ان کے پاس ہوا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس طرح کا اور بھی، یعنی جتنا کچھ زمین پہ بھراؤ پہ ہے اس سے دگنا ان کے پاس ہوا، لَفْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ فدیے میں دے دیں گے قیامت والے دن کے اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان کی وہ برائیاں، ان کے وہ گناہ، ان کے وہ سیئات جو یہ کماتے رہے، یہ سب کچھ وہاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور انہیں گھیر لیا جائے گا، گھیر لیں گے وہ چیزیں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو کچھ یہ مذاق کرتے رہے، دنیا میں سمجھتے رہے یہ تو کھیل کود ہے، یہ تو مذاق کی چیزیں ہیں، قیامت والے دن یہی انہیں گھیر لیں گی اور یہی ان کی ہلاکت کا سامان بن جائے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنے پاس سے نعمتیں عطا کر دیتے ہیں، خولناہ، عطا کر دیتے ہیں ہم اسے نعمت، قال انما اوتیتہ علی علم، تو انسان بجائے رب کی طرف نسبت کرنے کے کہتا ہے مجھے یہ چیز میرے علم کی بنیاد پہ، میرے ہنر کی بنیاد پہ، میرے ذہن کی بنیاد پہ، گویا کہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کے بعد یہ رب کا شکر گزار ہوتا ہے یا رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے پکارتا ہے، اور جب ہم اسے نعمت دے دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پہ، اپنے ہنر کی بنیاد پہ حاصل کر لیا۔ جیسے سورۃ قصص میں پیچھے قارون کا واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا کچھ دیا تھا، اتنا کچھ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک جماعت کے اوپر بھاری تھا۔ جب اسے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو آگے سے کہنے لگا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، لوگوں یہ تو میں اپنے علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا اس میں کیا کمال ہے وہ یہ کہنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کو اس کے محلات سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو جب نعمت مل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے یاد رکھ لیں کہ مشکل کے وقت میں رب کو یاد کریں، اور خاص طور پہ جب نعمتیں آسانی مل جائے تو اللہ کو اور یاد کیا جائے۔ اور اسی صورت میں پچھلے سبق میں یہ حدیث بھی ہم نے سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جسے یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کی دعائیں سنے، اسے چاہیے کہ آسانی میں اللہ کو یاد رکھ۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے اللہ کے ساتھ تم آسانی کے دنوں میں پہچان رکھو، دعائیں مانگتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، مشکل میں وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تو انسان کو ہونا کیا چاہیے؟ سمجھ لینا چاہیے بل ہی فتنۃ، کہ یہی انسان کی آزمائش ہے
کہ نعمت ملنے پہ رب کا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ فرمایا قد قالها الذین من قبلہم فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ کہا، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں انما اوتیت علی علم عندی، جب کوئی چیز ملتی ہے تو کہا اسی طرح کہتے ہیں فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، ان کے کسی کام نہ آئے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، ان کے گناہ اور ان کی جو برائیاں تھی، گناہ تھے، وہی انہیں جو ہے وہ پہنچے۔ فاصابہم، ان کو ان کے برائیوں نے ہی پکڑ لیا۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظلم کر رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان کی برائیاں بھی انہیں جو ہے وہ آ کے ہلاک کریں گی۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، کیا جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور تو نہیں ہے جو دینے والا ہے یا رکنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہوں، ان کے لیے اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ رازق اللہ ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی روکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس آیت کے ضمن میں شان نزول میں کچھ روایات بیان کی گئی ہیں کہ کچھ کافر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں، لیکن ہم نے پچھلی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا؟ اگر یہ کہا جائے کہ ان اللہ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، تو اگر اللہ نے ہمیں نہ چاہا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اللہ نے ہمارا نہ چاہا ہمیں معاف کرنا تو کیا بنے گا؟ اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ قل، فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ جو ہے وہ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، بہت بہت گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سب کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں جہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن وہاں پہ ایک مخاطب بھی کیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور اللہ کا بندہ کون بنتا ہے؟ جو اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا۔ اور جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کی شرمندگی، دوسرا اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور تیسرا آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کہ اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ زندگی میں کبھی ہو گیا تو پھر بھی اللہ سے توبہ کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بار بار توبۃ النصوحہ کہتے ہیں، جس میں یہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم پایا جائے، تو تب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بہت سے لوگ اس آیت کو بیان کر کے اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے۔ سورۃ حجر کی وہ آیت ہم نے سنی ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ انسان عاجز بن کے آئے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، اللہ ضرور معاف کر دے گا۔
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کے لیے رجوع کرو، اپنے رب کے آگے اس کی طرف جھکو، رجوع کرو، إِلَىٰ رَبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو، واتبعوا اتباع کرو، پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس اچھائی کی جو نازل کی جا رہی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ احسن ما انزل علیکم، وہ احسن اور اچھی چیز جو نازل ہو رہی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتاً، اس اچانک عذاب آنے سے پہلے۔ بغتتاً کا معنی اچانک ہے، اس سے پہلے رب کی بات کو مان لو، وہ عذاب آئے گا وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کوئی شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فوری آ کے پکڑ لے گا۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے سامنے جا کے یہ عذر بیان کرنا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں کہنا پڑے، ان تقول نفس، کہ کوئی نفس یہ آ کے کہے یا حسرت، ہائے افسوس، ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اللہ کی سائیڈ پہ، اللہ والی سائیڈ پہ، اللہ والے کاموں میں میں نے کتنی ہی کمیاں کر دی، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں تو مزاح کرنے والوں میں سے تھا۔ وہاں جا کے رب کے سامنے جا کے پھر یہ باتیں نہ کرنا، اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے رب کے سامنے یہ جا کے کہیں گے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ اللہ کی جانب میں نے کتنی ہی کمیاں کر دی ہیں اور بے شک میں تو مزاح کرنے والوں میں سے تھا۔ او تقولا، یا یہ جا کے نہ کہنا کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا۔ لہٰذا ابھی سے تمہیں بتایا جا رہا ہے یہ ہے متقین کا راستہ۔ اور او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتن، یا یہ جا کے نہ کہنا حین تر العذاب، جب عذاب نظر آئے گا، لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمارے لیے واپس لوٹ کے جانا بنے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، پس ہم ہو جائیں نیکوکار میں سے۔ وہاں جا کے کہیں یہ نہ کہنا، عذاب کو دیکھ کر یہ حسرت کرنا کہ کاش کہ ہمیں واپس لٹایا جائے اور جا کر ہم محسنین بن جائے، پھر وہاں پہ کوئی ایسی حسرت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہاں جواب یہ ملے گا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ وہاں یہ کہا جائے گا قد جاءتک آیاتی، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، فکذبت بها، تو نے اس آیات کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کافروں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ اور بھی دیکھیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، بالکل جیسے سیاہی چھائی ہوئی ہے اس طرح کر کے چہرے ہوں گے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ ان متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو پھر اور کن کا ٹھکانہ ہے؟ لیکن دوسری سائیڈ پہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور جو لوگ پرہیزگار بنے اللہ انہیں ان کی کامیابی دیتے ہوئے انہیں نجات دے گا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ، الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کے ساتھ، لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ کوئی غم کھائیں گے۔ نیک لوگ اس طرح میں ہوں گے اور کافر اس طرح کر کے ہوں گے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ کارساز ہے۔ اللہ ہے جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پہ نگہبان ہے۔
کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. وہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے. لہو، اسی کے پاس ہے، مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے اور چابیاں اسی کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرمایا قل، فرمائیے، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے تمہاری باتوں کے پیچھے لگ کے ان کی عبادت کروں جن کو تم مجھے کہتے ہو اللہ کے علاوہ چھوڑ دو. اس سے بڑا جاہل کون ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف راستہ دکھاتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پوجا کرو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی ہے آپ کی طرف بھی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. کیا بات؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود بنایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک میں کبھی بھی نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی وحی کی جاتی ہے، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور خسارے پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اس لیے یاد رکھ لیں، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. کس چیز میں؟ یعنی عملی طور پہ کس چیز میں؟ اب کہیں گے جی سجدہ تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کرتا نہیں ہے، بہت کم ہوں گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو سجدہ کرتے ہوں گے. لیکن اپنی گفتگو میں کہتے ہیں فلانے کے صدقے یہ دے دو، فلانے کا صدقہ دے کر، الواسطہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کسی سے منت ماننا، فلاں دربار پہ جا کے، فلانی درگاہ پہ جا کے، فلانے بزرگ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید لگانا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ کوئی چیز دینا، جیسے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم چیز دے رہے ہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ چیز دینا. یہ چیز فلاں شیخ عبد القادر کے نام پہ دے رہے ہیں، یہ چیز فلاں بزرگ کے نام پہ دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں. شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بتوں کے آگے اپنا سجدہ کر رہا ہو یا اپنی جبین جھکا کے بیٹھا ہو. نہیں، اللہ کے لیے جو عبادات ہیں، توحید الوہیت جس کو بولا جاتا ہے، کہ جو چیزیں اللہ کے لیے کرنا ہوتی ہیں اس میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ ڈر اور خوف اللہ سے، نظر و نیاز اللہ سے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، سب کچھ اللہ کے لیے، دینا لینا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. کسی سے کوئی امید نہیں رکھنی ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی میرا کام کر سکتا ہے یا اللہ کے ہاں میرا فلاں سفارشی زبردستی بن سکتا ہے. نہیں، اللہ جسے اجازت دے گا، جس کے لیے اجازت دے گا، صرف وہ رب کے ہاں سفارش کر سکیں گے. تو فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کرو گے تو یاد رکھ لو کہ اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور خسارہ پانے والے میں سے ہو جاؤ گے. کہ بَلِ اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شاکرین میں سے بن جاؤ، شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ. اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ہے. میری جو حالت ہے اس میں اچھائی میں ہوں یا برائی میں ہوں، اللہ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اسی پہ شکر گزار ہوں، میں اسی پہ راضی ہوں. اے اللہ جس حالت میں تو مجھے رکھ رہا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. نہیں اللہ کی قدر کی حق قدرہ، جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسے اللہ کی قدر نہیں کی ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ ساری کی ساری زمین قیامت کے دن
اس اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی۔ قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، کسی مٹھی کے اندر کوئی چیز بند ہو جانا کہ اس کو قبضہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی صفت اللہ کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی کوئی مثال کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ کے شان کے لائق ہے۔ زمین ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وہ پاک ہے، تعالی بلند ہے، عما یشرکون اس سب سے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اس وقت جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، سب کے سب فصاعقہ مدہوش ہو جائیں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا۔ من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ نے چاہا۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کتنی دفعہ جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا؟ مفسرین کا یا قیامت کے حالات بیان کرنے والوں کی 3 رائے موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک اس ٹائم جب قیامت واقع ہوگی اور اس وقت سور پھونکا جائے گا۔ سور کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جو اسرافیل لے کے اپنے منہ میں کھڑا ہوا ہے فرشتہ، اور انتظار کر رہا ہے رب کے حکم کا۔ جیسے ہی رب کا حکم ہوگا اس میں وہ پھونک دیا جائے گا، اور پھر ایک ایسی آواز نکلے گی جس سے سارے کے سارے جاندار تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، روئی کی طرح، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور زمین برابر کر دی جائے گی، زمین و آسمان کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ وہ ٹائم، وہ جو ہے قیامت کا واقع ہونا، وہ پہلی دفعہ سور پھونکنا ہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا جب وہ اپنی قبروں سے اور زمین سے نکل رہے ہوں گے، تو دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ سور پھونکنا ہے اور بس۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سور 4 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلا ہے جسے نفخۃ الفنا کہا جاتا ہے، جب ساری کی ساری کائنات نے فنا ہونا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ نفخۃ البعث ہے، جب سب کو جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور تیسرا ہے نفخۃ الصاعق، جو کہ یہ بیان ہوا جب سارے کے سارے مدہوش ہو جائیں گے۔ اور چوتھا ہے نفخہ، جب سب کے سب اپنے رب کے سامنے قیام میں کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، 3 دفعہ ہی ہے، ایک دفعہ نفخۃ الفنا ہے، اور ایک دفعہ نفخۃ البعث ہے، اور ایک دفعہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے میدان میں فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا، تو اس وقت پھونکا جائے گا، اور اس وقت وہ جو ہے وہ نفخہ ہوگا۔ واللہ عالم، یہ تینوں رائے موجود ہیں۔ اب یہ جہاں بھی آیات آتی ہیں، ان آیات میں سے یہ سارے کے سارے معنی لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ نفخۃ الصاعق اور نفخۃ القیام، یعنی نفخۃ الفنا اور نفخۃ البعث کے بعد ایک دفعہ سب نے فنا ہونا ہے، اور پھر ایک دفعہ سب کو اٹھایا جانا ہے، اور اس کے بعد 2 دفعہ پھر پھونکا جائے گا جب مدہوشی ہوگی اور سارے کے سارے مدہوش ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا کہ سارے کے سارے یکدم کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس مدہوشی میں کون ہوں گے جنہیں مدہوش نہیں کیا جائے گا؟ سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے چاہا، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ نے چاہا۔ اب وہ اللہ کے فرشتے ہیں یا اللہ کے کوئی ایسے بندے ہیں جنہیں جو ہے وہ اس وقت بے ہوشی جو ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ دونوں رائے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا، موسیٰ علیہ السلام کا سر پہلے سے اٹھا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ انہیں بے ہوشی شاید ہوئی نہیں تھی، یا یہ ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ بے ہوشی سے اٹھ گئے تھے۔ تو یہ دونوں رائے موجود ہیں کہ قیامت والے دن 4 دفعہ سور پھونکا جانا ہے یا 2 دفعہ سور پھونکا جانا ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ،
اور جب سور میں پھونکا جائے گا فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، صاعقہ کا معنی بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ نے چاہا، ثم نفخ فیہ اخرى، پھر جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا فاذا هم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے یکدم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، فرمایا اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگبگا اٹھے گی۔ اشرقت، روشن ہو جائے گی زمین رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابِ، یعنی اللہ کا نزول ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابِ، اور نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر ایک جان کو پورا کا پورا دیا جائے گا، ما عملت، جو اس نے کیا۔ کل نفس، ہر ایک جان کو، ما عملت، جو اس نے کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ خوب جانتا ہوگا اس سب کچھ کو جو یہ اعمال کرتے رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمُرًا، اور چلایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، زمرا، گروہوں میں، گروہ کے گروہ ان کے بنا کے جہنم کی طرف کافروں کو لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم پہ لے جایا جائے گا تو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جہنم کے دروغے انہیں بول کے کہیں گے، وہاں کے نگہبان انہیں خزانہ انہیں کہیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں میں سے، تمہارے اندر میں سے، تمہارے انسانوں میں سے رسول نہیں بھیجے گئے تھے؟ اللہ نے اپنے رسول بنا کے نہیں بھیجے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تمہارے سامنے پڑھتے تھے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے، کیا نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، سب کچھ آیا تھا۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن کافروں پہ عذاب کا کلمہ، عذاب کا کہنا، عذاب کا کلمہ انہی پر جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن فرمایا عذاب کا حکم انہی کافروں پہ ثابت ہو رہا ہوگا۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہو اس میں۔ فبئس مثوى المتکبرین، بس بہت برا ٹھکانہ ہوگا متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا، جو اللہ کا حکم ماننے سے تکبر کرتے تھے، جو اللہ کا حکم ماننے سے گریز کرتے تھے۔ اور دوسری سائڈ پہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جنت کی طرف گروہوں میں، جماعتوں میں بنا کے، آؤ تمہاری باری آ گئی ہے، آؤ جنت کی طرف اکٹھے مل کے جاؤ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب جنت پہ پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کے نگہبان، جنت کے وہ دروغے، جنت کے وہ فرشتے کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، طبتم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، اور سلامتی ہو، اور طبتم، خوش رہو، خوش ہو جاؤ۔ فادخلوها خالدین، جاؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ وہاں جنتی کہیں گے اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ اس وقت کہیں گے وقالوا الحمد للہ،
جنت میں جا کے کیا پکار اٹھے گی؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہر قسم کا شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جس نے ہمیں اس زمین کا، اس جنت کا وارث بنایا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں سے جس جگہ پہ بھی ہم رہنا چاہیں، جہاں بھی چاہیں رہ سکتے ہیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس کتنا ہی اچھا یہ اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ یاد رکھ لیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت تو رب کی رحمت سے ملے گی، اعمال کا اس میں کیا دخل ہے، عمل سے کیا ملنا ہے؟ یقیناً میرے بھائی اور میری بہن، جنت رب کی رحمت سے ہی ملنی ہے، لیکن رب کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال ضروری ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کہ یہ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی یہ جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور پھر آپ وہاں دیکھیں گے رب کا عرش، جو جنت والے جسے دیکھیں گے، سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، جو عرش کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، حلقہ بنا باندھے ہوئے ہوں گے۔ یسبحون بحمد ربہم، جو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر رہے ہوں گے، پاکی بیان کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ سب میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پھر یہی پکار ہوگی آخر میں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں آ کے فیصلہ ختم ہو جائے گا، اب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں بنائے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہیں پہ آ کے صورت زمر پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد صورت مومن ہے جو ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ایسے لوگوں میں بنائے جو جنت کے مستحق بننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں کفر سے بچائے۔ مت سمجھیں کہ اب ایسا دور ہے کہ ہم تو کفر کر ہی نہیں سکتے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، ایک دور پرفتن دور ایسا آنے والا ہے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ انسان یہ نہیں ہے کہ بے فکر ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ انسان کو ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کفر آ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے، میرے اندر جو ہے وہ گناہ پھیر رہے ہیں۔ انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس چیز کی اتنی فکر کرتے تھے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے گھر جا کے کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ باہر نکلے، راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اے حنظلہ ذرا دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے جب ہم نبی کے سامنے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے جنت جہنم ہمارے سامنے ہے، ایمان اتنا تازہ ہو جاتا ہے۔ جب گھروں میں جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنا شکوہ رکھا، اے اللہ کے نبی آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور جہنم سامنے ہے، ایمان جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں، کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں رہتی، اے منافق تو نہیں ہوگے؟ فرمایا نہیں، یہ فکر جو ہے یہی ایک ایمان ہے۔ فرمایا اے صحابہ
اگر تم اسی کیفیت پر ہو جو کیفیت میرے سامنے ہے نا، تو فرشتے مدینہ کی گلیوں میں کھڑے ہو کے تمہیں سلام کیا کریں۔ لیکن یہ دل ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، بس اعملو، عمل کرتے رہو جتنا کر سکتے ہو۔ یاد رکھ لیں کہ جنت رب کی رحمت سے ہی ملنی ہے، لیکن رحمت کا مستحق ہونے کے لیے اعمال ضروری ہے۔ فنعم اجر العاملین، یہ اچھا اجر ہوگا، اچھا بدلہ ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ اور وہاں پر بھی آخری پکار یہی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔